اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں، سینئر میرے جتنے ساتھی، جونیئر جتنے میرے ساتھی آج یہاں اسرائیل اور فلسطین کی ایک سرحد کراس کر کے آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں سرحدیں ہیں، بڑا افسوس کی بات یہ ہے ہمیں ہر قدم پہ یہ سرحدیں کراس کرنی ہوتی ہیں۔ یہ المیہ ہے ایک اس سرزمین کا کہ جس کو یہ سوچ لے کر بنایا گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کے فرائض سے انجام دے گا، اور اس دھرتی سے پوری دنیا کی امامت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن جو ہوا ہم سب کے سامنے، اور ہم سے اور آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا لیکن کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، عجیب و غریب سوالات ہیں، اور صحافی ماشاءاللہ اس کے اوپر بہت سارے مکالمے، ٹاک شوز اور کالم، اور ماشاءاللہ بہت ساری اپنی جو صحافتی خدمات کے ذریعے اس پہ آواز اٹھاتے رہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس راستے میں جو مشکلات، جو بھی ہرڈلز جو آتی ہیں، یا جو بھی مصیبتیں یا اذیتیں ان کو سہنا پڑتی ہیں، وہ ماشاءاللہ مردانہ وار اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو باقاعدہ جرأت اور باقی کا سبق بھی دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میرے دوست اور بھائی سائیں بخش بنگلانی نے ماشاءاللہ کہا، یہ شہر کا منظر کچھ سال پہلے کا انہوں نے بتایا تھا کہ شہر میں کیا کچھ رہا۔ اس شہر میں یقیناً کئی اشرے تعصب کی نظر ہوئے، اور اس شہر کو یعنی اس کی رونقوں کو، اس کی روشنیوں کو اور اس کو برباد کیا گیا ایک پانی کے تحت۔ ورنہ یقین کریں اگر آپ 3 دہائیوں یا 4 دہائیوں کے پیچھے چلے جائیں تو کراچی وہ شہر تھا کہ جس کے گھر گھر میں اسمال انڈسٹریز کا جال بچھ رہا تھا، اور آپ یقین کریں کہ ملائیشیا، یہ آذربائیجان، یہ جن کی آج مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ چائنا، یہ سب کچھ نہیں تھے، یہ سب اس کے بعد انہوں نے ترقیاں کی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ سب منظر عام پہ آئے ہیں۔ ان قوموں میں اصل میں ایکتا تھا، اتحاد تھا، وہاں یہ سرحدیں نہیں تھیں یہ جو ہمارے یہاں باقاعدہ بنائی گئی ہیں۔ کچھ سرحدیں بنائی گئی ہیں اور کچھ باقاعدہ کریٹ کرتے رہتے ہیں ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں۔ ابھی میں دیکھیں یہاں پریس کلب، کراچی پریس کلب چند قدم کے فاصلے پر ہے، تو یہ اس جگہ سے راستہ بند کرنے کا کیا تعلق ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن ابھی وقت نہیں تھا، ورنہ انشاءاللہ ہم سب جاتے ہیں یہاں سے، اس راستے کو کلیئر کرتے ہیں کھڑے ہو، اور ہم یہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے کچھ بچے یہاں دن میں آئے، کام کر رہے تھے، میں اس چھوٹے سے فورم کی مدد سے آج ڈی جی رینجرز سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تمام عملے کا اور اپنے تمام جتنے ان کے ونگ ہیں یا جتنے ان کے ڈی ایس آر ہیں، ان کا قبلہ درست کریں، ان کا بیہیویئر درست کریں۔ میرے ان بچوں کو روکا گیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا آفس ہے، اپنا تعارف کروایا انہوں نے، لیکن اس نے کہا نہیں تم اپنی تلاشی دو گے۔ اس بلڈنگ میں آنے کے لیے اس نے تلاشی دی، اس کی اتنی جرأت ہے، کیسے ہوئی؟ وہ ہمارا امپلائی ہے، ہماری سیکیورٹی پر مامور ہے، اور وہ ہمارا محافظ ہے، ہماری حفاظت اس کا فرض ہے، نہ کہ وہ ہمارے اوپر بدماشی کرے گا، نہ کہ وہ ہمارے لوگوں کو تنگ کرے گا۔ یہ انتہائی غلط کام کیا آج اس فرد نے۔ میں انشاءاللہ یہاں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالوں گا، اس فرد کو ہم چیک کریں گے، اس کو انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں گے۔ اور اب یہ
جو انشاءاللہ یہاں سے ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے سٹی پریس کلب کا قیام. سب سے پہلے میں ایک چیز آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارا مقابلہ کراچی پریس کلب سے نہیں ہے بخدا. انہوں نے ماشاءاللہ 70 سال اس شہر کی خدمت کی ہے اور وہ ہمارا ایک مرکز ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. اس کے جو بنیادی لوگ ہیں میں نے ان سب کو دعوت دی تھی یہاں پر, جو اس کراچی پریس کلب کی ترقی میں جن کا بڑا کردار ہے, جنہوں نے اس کراچی پریس کلب کو اس مقام تک پہنچایا ہے. میں نے ان سب کو دعوت دی تھی, لیکن ان کے دل بڑے نہیں ہیں, ان کے دماغ چھوٹے ہیں. دل اور دماغ انہوں نے بڑے محدود کر رکھے ہیں. اب اس میں کیا معاملات ہیں, کیا مفادات ہیں, کیا ایسی پابندیاں یا ایسی بیڑیاں ہیں, یہ میں سمجھ سے باہر ہے میری. وہ مجھے دعوت دیں, میں پورے اس لشکر کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس. یہ تو کچھ بھی لوگ نہیں ہیں ماشاءاللہ. کراچی کے ٹاؤنز اور یوسیز کی سطح پہ ہماری آرگنائزیشن ہے. میں آج آپ کو بتاؤں, یہ سٹی پریس کلب کی جو آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ, یہ کراچی کے تمام یوسیز, تمام ٹاؤنز, تمام ڈسٹرکٹ میں ماشاءاللہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سندھ کے اندر تحصیل اور ضلعی سطح پر ہمارا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ, اور پورے سندھ میں ماشاءاللہ ہماری آنے والے وقت میں برانچز بنیں گی انشاءاللہ. پنجاب میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, گلگت اور بلتستان میں انشاءاللہ ہر جگہ ہمارے باقاعدہ نمائندے موجود ہیں اور وہ اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں 24 آور. تو آنے والے وقت میں ہمارا اصل مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن, کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جس میں تقسیم کا عمل نہ ہو, جس کو محدود نہ کیا جائے. جس طرح دیگر شعبہ جات ہیں, آپ مجھے کسی بھی شعبے میں بتائیں کہ جس میں تقسیم کا اتنا ایسا عمل دخل ہو جو ہمارے شعبے صحافت میں, کہ یہاں باقاعدہ ورکنگ اور نان ورکنگ مختلف اصطلاحیں متعارف کروا کے اس شعبے کو محدود رکھنے کی سازش کی گئی ہے. آج آپ ماشاءاللہ ہمارے معزز پیر درویش بھائی موجود ہیں, ایڈوکیٹ وکلا نے چودھری افتخار صاحب کی تحریک کے بعد اس پاکستان میں اصل میں اپنا آپ بنوایا ہے. اگر آپ غور کریں, اس سے پہلے آپ وکلا کی حالت عذاب دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وکلا نے کس طرح منظم ہو کر, کس طرح متحد ہو کر اس پاکستان کے اندر اپنا وہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج وقت کے حکمران ان سے کانپتے ہیں, ان کی تحریکوں سے ڈرتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام بار ایسوسییشن ان سے اپنے تعلقات بہتر رکھیں. لیکن انتہائی المیہ ہے کہ ہمارا کراچی پریس کلب صرف کراچی کی حد تک محدود ہے. ہمارا لاہور پریس کلب وہ لاہور کی حد تک محدود ہے. پشاور پریس کلب, اور سب نے اپنے اپنے ذاتی مفادات معذرت کے ساتھ اس پہ زیادہ محنت کی. صحافیوں کے مفادات پر محنت نہیں, جبکہ صحافی آپ اگر یقین کریں, میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, غالباً ٹویٹر کا شاید بانی ہے یا مالک ہے, اس نے کہا ہے کہ چند سال کے اندر شعبہ صحافت ختم ہو جائے گا اور سوشل میڈیا اس پوری دنیا کے اندر اس میڈیا کو جو ہے نا, یہ الیکٹرونک میڈیا, یہ پرنٹ میڈیا, یہ شعبہ صحافت اس نے دعویٰ کیا ہے. آپ نے اور ہم نے مل کر, میں آج آپ کو بتاؤں گا, اس نے جو لفظ کہا ہے اس کو ہم نے آپ نے مل کے اپنی محنت سے, اپنی کاوشوں سے اور اپنی جرأت کے ساتھ اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے انشاءاللہ. شعبہ صحافت زندہ ہے, زندہ تھا اور انشاءاللہ زندہ رہے گا یہ, اور ہمیشہ یہ اسی طرح طاقتور اور توانا رہے گا انشاءاللہ. اس شعبے کو کوئی سوشل میڈیا کے ایسے چھوٹے موٹے ذرائع کوئی ہمارے شعبہ صحافت کو کبھی نقصان پہنچا نہیں سکتے, اور نہ اس کو ختم کرنے کا جو ان کا خواب ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. ہاں اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اب ہمیں سوشل میڈیا کو اپنے شعبہ صحافت کے دائرے میں لینا ہوگا.
शोबे सहाफत के दायरे कार को हमें बढ़ाना होगा। हमें सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिव हमारे बच्चे हैं, जो हमारे वो लोग सोशल मीडिया पे अपनी मेहनत कर रहे हैं और हमें मुस्तकिल पल पल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और मुख्तलिफ मसाइल को एक एक लम्हे और एक एक मिनट के हिसाब से जरा उजागर कर रहे हैं। हमें उनके लिए इंशाअल्लाह तरबियत का सामान करना होगा, उनको बाकायदा शोबे सहाफत में वेलकम करना होगा। तो सोशल मीडिया भी फिर इंशाअल्लाह इन्हीं सहाफियों के ज़ेरे निगरानी होगा इंशाअल्लाह। यही सहाफी सोशल मीडिया को ऑन कर रहे होंगे, यही उस सोशल मीडिया को चला रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो हमें और आपको सबको मिलकर देखें, बहुत टाइम वैसे भी किया है, मेरे बहुत सारे मुक़र्रिरीन ने बहुत सारी बातें कर दी हैं। हम बहुत मुख्तसर सी मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक हेल्पलाइन का क़याम अमल में ला रहे हैं कि जहां से 24 घंटे हम यहां से फ्री लीगल एड सर्विस जो है ना इंशाअल्लाह अपनी पूरी तमाम सहाफ़ी बिरादरी को यहां से फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी मुगला बिरादरी बाकायदा उनकी खिदमत के लिए और उनकी कानूनी मदद के लिए इंशाअल्लाह 24 घंटे यहाँ तैयार होगी और हम अपने वकील भाइयों की मदद से इंशाअल्लाह अपने सहाफियों को वही मकाम, वही इज्जत, वही दर्जा दिलाएंगे इंशाअल्लाह जो दीगर शोबा जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हमारे मजहबी। आज मैं देख रहा था सुबह मौलाना फजल रहमान के बयान आप सब देख रहे होंगे टीवी पे, सारा दिन चल रहे हैं कल से परसों से। और इसी तरह हमारे पॉलिटिशियन भी माशाअल्लाह जो कुछ भी करते रहते हैं और जो उनके बयान होते हैं, जो उनके कारनामे होते हैं, वो आप सब देखते हैं। तो इंशाअल्लाह शोबे सहाफत भी मैदान अमल में है और हम इंशाअल्लाह खबरें उनकी निशानदही करना और जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो ख्वाह किसी की सजा पर। बहुत से लोग यकीन करें, मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना कि आज़ाद मीडिया है, आप बोल के दिखाएं, आप बात करके दिखाएं। सही है, आप बात करें। मैंने पिछली दफ़ा यहाँ पे जब पहला प्रोग्राम हमारा छोटा तारुफी हुआ था तो मैंने कुछ मलिक रियाज के हवाले से कुछ जुमले कहे थे कि मलिक रियाज की लिस्ट आती है बार बार सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं। वो कहता है कि मैंने सारे साथियों को खरीद लिया है। तो मैंने यहाँ लोगों से कहा था कि हाथ खड़े करें किसको मलिक रियाज ने पैसे दिए, तो यहाँ कोई एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने कहा मलिक रियाज तूने 4 आदमियों को खरीद के ये दावा कर दिया कि जनाब पूरे शोबे सहाफत को तूने खरीद लिया है, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू हमारी बोली लगा, लग पता जाएगा इंशाअल्लाह। तू बोली लगा ये हमारी जो बैठे हुए मर्द ये तो सहाफी यहाँ मौजूद है इंशाअल्लाह। एक मलिक रियाज क्या इस जैसे 50 भी आ जाएं। शोबे सहाफत इसी तरह बेबाकी से, जुर्रतमंदी से, दिलेरी के साथ इंशाअल्लाह अपने फराइज निभाता रहेगा इंशाअल्लाह। चोर को चोर कहेंगे और जो बाइज्जत होगा इंशाअल्लाह उसकी इज्जत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। इस मुल्क को हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अपनी मेहनत से और अपने जितने भी हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं अपनी सलाहियतों के जरिए इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम सब मिलकर 4 चांद लगाएंगे इंशाअल्लाह। अपने तमाम शोबाजात के साथ मिलकर हमारे सियासी भाई, हमारे मुगला बिरादरी, हमारे जो मजहबी तंजीमें हैं माशाअल्लाह, यहाँ जैसा कि इरफान मसीह हमारा भाई है, बच्चा है, और आप यकीन करें हमारे मलब में माशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की पूरी ब्रांच मसीह बिरादरी से रिलेटेड बच्चे हैं, वो सारे माशाअल्लाह वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपने ये सहाफती फराइज सर अंजाम दे रहे हैं माशाअल्लाह। इसी तरह शाह भाभी भाई ने मेरे ने एक कहा कि ज़िले सतह पे जो छोटे-छोटे प्रेस क्लब बने हुए हैं, देखिए प्रेस क्लब मेरी अपनी नजर में कोई छोटा नहीं, हर प्रेस क्लब का अपना एक मुकाम है माशाअल्लाह। हाँ, हमें अपने शोबे को मुनज़्ज़म करना होगा, इसको इसी तरह मुनज़्ज़म करना होगा जैसे दीगर शोबाजात मुनज़्ज़म है। अब आप देखें
جیسے ماشاءاللہ آپ کا یہاں پہ ڈیجی رینجرز بیٹھا ہوا ہے، لیکن ونگ تو بنے ہوئے ہیں نا ان کے الگ الگ. اب ہر ونگ کمانڈر بڑا مضبوط ہے یہاں کراچی کے. اسی طرح سے کمشنر کراچی یہاں بیٹھتا ہے، لیکن ڈی سی تمام ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ڈسٹرکٹ دیکھیں ایک آرگنائز سسٹم ہے. انشاءاللہ شعبہ صحافت اسی طرح آرگنائز ہوگا آنے والے. ہم صحافیوں کو ان کے دروازے پر یعنی ان کے قریب ترین ان کو ذرائع پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ بہت سے صحافی دیکھیں. ابھی یہاں گلشن معمار سے کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ اورنگی ٹاؤن سے آئے، کچھ سرجانی ٹاؤن سے آئے. انتہائی تکلیف دہ ہے آج کل کے حالات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلی روز مرہ یعنی ان کی آمد نہیں ہو سکتی. اس لیے ضلعی سطح پر اور ٹاؤنز کی سطح پر ہمیں یہ سسٹم اپنا تقسیم آگے بڑھانا ہوگا. اس کو دائرہ کار کو وسیع کرنا ہوگا، اور اس دائرہ کار کو وسیع کر کے اس کو ٹاؤنز تک اور یوسیز تک پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہمارے صحافیوں کی صحیح پیمانے پر وقت جو ہے نا ان کو باقاعدہ مدد مل سکے اور ان کی داد رسی ہو سکے انشاءاللہ. تو سٹی پریس کلب باقاعدہ آج اس تمام سلسلے کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور ہم اپنے تمام دوستوں سے یہ بات آج برقرار کہہ رہے ہیں کہ بخدا ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، راچی پریس کلب ہمارے بھائی ہیں، لیکن جاوید بھائی نے جس طرح کہا سن 2009 چند جملے بتاؤں گا. سن 2009 میں میں نے ایک مہم چلائی تھی حریت کے پلیٹ فارم سے. 100 اخبار ڈیلی پرنٹ کرواتے تھے اور وہ تقسیم کرواتے تھے ہم باقاعدہ کراچی پریس کلب کے سامنے کہ آپ سینئر صحافی کو ممبرشپ دیں. یہ باقاعدہ ہم نے 100 اخبار چھپوائی، اور یہی جاوید بھائی تھے، انہوں نے مجھے آگے باقاعدہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ آگاہ کیا تھا. ایک پیسٹر حضرات ہوا کرتے تھے ہمارے، جو پیسٹنگ کیا کرتے تھے اس اخبار کو، اس کے آرکیٹیکٹ تھے وہ ایک طرح، اور ان کا یہ فن تھا، ان کا یہ ہنر تھا. اس اخبار کو خوبصورتی دیتے تھے اور خود سے خوبصورت بناتے تھے ماشاءاللہ. لیکن اس کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے بعد، اس کے آنے کے بعد وہ سب بے روزگار ہو گئے، وہ پورا شعبہ ختم ہو گیا. یہی میرے گلے شکوے ہیں سارے جو موجودہ پریس کلب ہے یا جو موجودہ یونین ہے کہ آخر ان کے لیے کیوں نہیں سوچ تمہاری، ان کے لیے کیوں نہیں سوچا جاتا، ان کے لیے کوئی لائحہ عمل کیوں نہیں تیار کیا جاتا. ان کو تو ان کے گھروں پہ بیٹھ کر وظائف مقرر کیے جائیں، ان کو اعزازیے دیے جائیں. اسی طرح بہت سے اخبارات میں بڑی ایک آج کل اصطلاح نکلی ہوئی ہے، یہ ڈمی اخبار ہے. یہ اخبار جو ہے اس کی اشاعت بڑی اچھی ہے، یہ ڈمی ہے. ڈمی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کس کو ہم ڈمی اور کس کو ہم بہت اچھا. یہ جنگ اخبار جو ہے اس کی شروعات پتہ ہے آپ کو؟ یہ جتنے بڑے بڑے آج اخبارات ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان کی شروعات پتہ ہے آپ کو؟ اور ان کے شروع کے 20 سال دیکھیں آپ نے کبھی؟ آپ اس جدوجہد کو دیکھیں ان کی شروع کے 20 سال کہ انہوں نے کیا وقت گزارا تھا. میر خلیل الرحمان سائیکل کے اوپر خود ہی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہوتے تھے اپنے اخبار کی، خود ہی ساری رات سائیکلو اسٹائل مشین کے اوپر اخبار پرنٹ کرتے تھے، اور سارا دن بیٹھ کے اس کی خود ہی سرخیاں سبنگ اور اسسٹ کر رہے ہوتے تھے. اور اس کے باقاعدہ ایک انہوں نے اپنے ساتھ پیسٹر حضرات رکھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کے خود پیسٹنگ بھی کر رہے ہوتے تھے. کس تکلیف کے مراحل سے وہ فرد گزرا تھا، اور کس طریقے سے اس نے شعبہ صحافت میں اپنی محنتوں سے آج اپنا مقام بنایا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس نے ڈکلیریشن لی ہے، جس نے لائسنس لیا ہے باقاعدہ، تمام جو ہے نا اس نے ڈاکومنٹس وہی جمع کیے ہیں، اور اپنے ان تمام یعنی لوازمات کو پورا کیا ہے جو جنگ نے کیا ہے، جو ڈان نے کیا ہے، جو کسی اور بڑے اخبار نے کیا ہے، وہی تمام ڈمی اخبار والوں نے بھی کیا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس اصل میں وسائل نہیں ہے، ان کے پاس اخبار کی پرنٹنگ کے وسائل نہیں ہیں. اس کا حل نکالنا ہے. اصل میں ان کو تانے نہیں دینا، ان کو یہ تانے دے کر کہ ان کو اس شعبے کے اندر ان کی تضحیق نہیں کرنی ہم نے، بلکہ ہم نے ان کے لیے راستے بنانے ہیں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ ایسے تمام اخبارات جو بند ہیں، جس کی ڈکلیریشن لی گئی باقاعدہ، مایوس ہو کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
آج اپنے گھروں کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، لیکن ان میں جذبہ تھا، ان میں ایک جنون تھا، شعبہ صحافت کی خدمت کا ایک بلبلہ تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی ڈکلیریشن لی تھی، اسی لیے انہوں نے اخبار کا لائسنس لیا تھا۔ اس شعبہ صحافت کی خدمت کے ذریعے اپنی اس ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ تھا نا ان کے اندر۔ انشاءاللہ سٹی پریس کلب کے پلیٹ فارم سے، جرنلسٹ پروٹیکشن ویلفیئر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ایسے پیکیجز لائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں، کہ ہم ایسے اخبارات کو ایسا پلیٹ فارم دیں گے کہ جہاں وہ پرنٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو اے بی سی کا ایک فارمولہ، میری زندگی کے 30 سال گزرے اس شعبے میں، یہ جو اے بی سی کا ایک فارمولہ ہے، ہمارے ماضی میں کچھ ایسے صحافی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اخبارات کو اے بی سی نہیں کرا، کہتے تھے سرکاری توق ہے جو اپنے گلے میں پہنے ہوئے، ہمیں لینے نہیں لے سرکاری اشتہار، کیا ضرورت ہے اے بی سی کرانے کی، لائسنس لیا ہے، میں شعبہ صحافت کی خدمت کر رہا ہوں، اخبار پرنٹ کر رہا ہوں۔ آج ایسی اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے کہ اگر اخبار اے بی سی نہیں ہے تو وہ اخبار ہی نہیں ہے۔ اس قسم کی اصطلاحیں ختم کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ شعبہ صحافت کے فیصلے شعبہ صحافت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے پولیس والے ہمیں نہیں بتائیں گے کہ یہ جعلی صحافی ہے اور یہ اصلی صحافی ہے۔ یہ تماشے ہوئے اس شہر میں اور آپ سب نے دیکھے، یہ تماشے بند ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سب تماشوں کا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اب انشاءاللہ ایسے تماشا کرنے والوں کی الٹی گنتی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ ہم حقیقی جدوجہد کریں اور حقیقی معنوں میں شعبہ صحافت کو اس کا اصل مقام دلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔